ایک ایسے دور میں جب ٹیکنالوجی ہر گزرتے دن کے ساتھ اگلی سطح پر تبدیل ہو رہی ہے اور قومیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کر رہی ہیں، کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ نہ صرف ملک کے ڈیجیٹل منظر نامے کو تشکیل دیا جائے بلکہ عالمی ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو ایک متحرک کھلاڑی کے طور پر بھی پیش کیا جائے؟ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ کے وائس چیئرمین طلحہ بن افضل سے آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم طلحہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، آئی ایم گڈ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ آف پاکستان ہے کیا؟ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ آف پاکستان ایک ایسی مہم کہہ لیں جس کے ذریعے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے بالکل، جو کہ بہت ینگ ہے، اور ہم ان کو ایک اچھی پروفیشنل ٹریننگ جس کے ذریعے وہ ایک اچھی یونیورسلی کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان سکلز کے ساتھ ان کو ایکوپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ نہ کہ وہ صرف ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنسز کو بلڈ کریں، بلکہ اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہم لوگ جس کے اوپر بہت ایمفیسائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایتھیکل اور کمٹمنٹس کو بہت زیادہ ریگارڈ کریں۔ سو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن از کہ ہم ان کو سب کو ایک ڈیجیٹل اویئرنیس، ڈیجیٹل اسکلز اور ان اسکلز کو یوز کرتے ہوئے کیسے سسٹینیبل بزنسز بلڈ کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ سو دس از دیٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن۔ آپ جس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تعلیم بھی تو ہونی چاہیے اوبیسلی، کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس سب کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے بالکل وہ آئی تھنک بہت ہی بیسک لیول جو چیزیں ہیں جو کہ شاید 90s اور 2000 ارلی 2000 میں دی جاتی تھی دنیا بھر میں، وہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور ہم لوگ سوائے ان بیسک لیول اسکلز کے یا جو انٹروڈکشن لیول چیزیں ہیں ان کے آگے تعلیمی ادارے نہیں سکھاتے۔ سو بچوں کو سیلز، مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، کیونکہ آپ کا اینڈ آف دا ڈے آپ ٹیکنیکل اسکلز بے شک جتنی بھی ایکوائر کر لیں، جتنی بھی آپ کے پاس ہوں، اگر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور اس کو آپ اپنی چیز بیچ نہیں سکتے، اپنی اسکل دے نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، تو آپ وہ بزنس چلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ کی فائنینسنگ، بجٹنگ، فورکاسٹنگ، ٹیم مینجمنٹ، لیڈرشپ، یہ ساری جو اسکلز ہیں وہ ہر لیول پہ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو سکھائی جانی چاہیے۔ بالکل، جو کہ ہماری یونیورسٹیز میں بہت سرسری سی بتائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے پاس انٹرپرینورشپ کا ایک سبجیکٹ ہے، کورس ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو کہ اگر میں صرف ابھی ٹیکنیکل ڈگریز کی بات کروں، جو اگر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہیں تو وہ وہاں پہ جو چیزیں لا کرتی ہیں وہ پھر آپ کے پاس آئی ٹی یا ڈیجیٹل اسکلز نہیں آتی۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، اور کافی جگہوں پہ، کافی یونیورسٹیز میں دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہے لبرل آرٹس، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں۔ پروبیبلی کوئی اکنامکس کے ساتھ سافٹ ویئر پروگرامنگ سیکھ رہا ہوگا تاکہ وہ آگے جا کے ڈیٹا سائنسز کے تھرو اکانومی، کارپوریشنز، کنٹریز، ان کے لیے بجٹنگ، فورکاسٹنگ اور ان کے لیے کیا بہتر اکنامک ماڈلز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر کام کر سکیں۔ بالکل۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو ہمارے یہاں سوچا نہیں جاتا۔ تو ہم لوگ یہی اصل میں چیز چاہتے ہیں کہ اگر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں، ہمارے پاس لائرز بھی ہیں، ہمارے پاس اکانومسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس بزنس کے لوگ ہیں، تو اگر ہم ان کو ان بزنس کی جو فاؤنڈیشن ہے ان سکلز کے ساتھ، فنڈامنٹل سکلز کے ساتھ ایکوپ کریں اور ان کو مینٹورز کے ساتھ کنیکٹ کریں، تو وہ پروبیبلی اپنی فیلڈ میں بہت ایکسیل کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی وہ پاکستان میں بہت تاخیر کے بعد پہنچتی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ہمارے پاس دنیا بھر میں کوئی بھی ایک اگر نئی چیز آ جائے تو پاکستان میں اس کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا نقصان ہو جائے گا۔
وہ ایک ہمیں آئی تھنک سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا کہ اڈاپشن جتنی جلدی جن چیزوں کی ہو جائے اس کے اچھے استعمال کی طرف اتنا جلدی جایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے مطلب اگر سوشل میڈیا پہ آئی تھنک آج سے 5 سال پہلے تک جب تک مونیٹائزیشن ہمارے پاس ابھی بھی بہت کم ہے پاکستان میں, لیکن ماں باپ یہ کہتے تھے یہ بچہ وقت ضائع کر رہا ہے. گیمس پہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن اب Web 3 جس میں میری بھی کمپنی کام کرتی ہے, اس سے یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ آپ ان کے تھرو بزنسز کریٹ کر سکتے ہیں. ان Web 3 گیمس کے تھرو آپ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے کافی سارے بچے جو اگر ٹک ٹاک کا بہت سارا کانٹینٹ سائٹ پہ بھی رکھ دیا جائے تو ان کی ایڈیٹنگ سکلز, ان کی ویڈیوگرافی, ڈائریکشن, وہ بہت سکل اور ٹیلنٹ والا کام ہوتا ہے. تو اگر ہم لٹرلی ذرا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف کے ساتھ دیکھیں کافی ساری چیزوں کے اوپر, تو ہم لوگ بہت ساری ٹیکنالوجیز کو جلدی اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اے آئی کا ابھی آف کورس یہ تو دنیا بھر میں ہے کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو اپنی اسائنمنٹس اور اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن یہی ایک بات ہے کہ وہ شاید ہمارے اور یہی بچوں کو گائیڈ کرنا ہم بھی چاہتے ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ڈی ٹی ایم پی کے تھرو, کہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے ٹولس کو صرف آپ اپنی سپورٹ کے لیے یوز کریں اور ٹوٹلی اس پر ریلائی نہ کریں. بالکل اپنی جو کامن سینس ہے اور اپنی جو نیچرل انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر زیادہ ریلائی کریں, اس کو زیادہ اکوپ کریں. وہ صرف ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے جو کہ گوگل سے شاید آپ کو بہتر بتا دیتا. آپ کو گوگل پہ سرچ کر کے ڈفرینٹ پیجز پہ نہیں جانا پڑتا. چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے سب کچھ سامنے رکھ دیتا کہ یہ ایسے ایسے چیز ہیں. تو اڈاپشن ہم لوگ تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہمارے ادارے, ہمارے اسکولز, ہماری یونیورسٹیز وہاں پہ ریسرچ کے ساتھ ان ٹیکنالوجیز کے اوپر یہ بھی فوکس کیا جائے کہ ہم لوگوں نے ان کمرشلائز پروڈکٹس کیسے بنانے ہیں, ہم نے بچوں کو انہیں اسکلس کے ساتھ اکوپ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل مطلب آج ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں پاکستان میں ہم آج بیٹھ کے بلاک چین کا کورس نہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے ہیکاتھونز, سیمینارز, ڈسکشنز, پینل ٹاکس ہمارے پاکستان میں کافی ساری بلاک چین پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر انہیں ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان کو صرف اویئرنیس دے دی جائے, سو دے کین لرن اباؤٹ دیم, وہ ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں بہت جلد. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے گیمنگ کے بارے میں بات کی, مجھے یہ بتائیں گیمنگ انڈسٹری دنیا کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سو اسٹیٹسٹکس ایسے ہیں کہ گیمنگ اس وقت تقریباً $600 بلین کی انڈسٹری ہے. اوکے, یہ ایسٹیمیٹس ہیں اور اٹس انکریزنگ, مطلب اوور آل گیمنگ کے ساتھ, اینیمیشن کے ساتھ. اور اس وقت ہم لوگ, میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ 500 ملین بھی مطلب 1 بلین تو بہت دور کی بات ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس بھی آئی ٹی کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ رپورٹڈ 1.2 بلین کے قریب ہے, تو ہم لوگ 500 ملین بھی نہیں پہنچتے. سو مطلب ویری اسمال فریکشن. تو ہمارے پاس لیکن ویتنام کی طرح یا ایجپٹ کی طرح ہمارے پاس ایسی کمپنیز ہیں جو کہ گیمنگ میں اب پہلے جو کانٹینٹ کریٹ کر رہی تھیں ایسی گیمس میں, اب اس کے برعکس وہ اوریجنل نوول کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں, نئی گیمز بنا رہے ہیں اور بہت اچھی چیز, اور ان کی اڈاپشن اور ان کی ڈاؤن لوڈس اور ان کی جو ریونیوز ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں. سو ہم لوگ ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف ہیں, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے گوگل کا, جو کہ کمپنیز کو آ کے اب سکھا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور آپ یہ کریں اور وہ کریں, اور اس طرح سے آپ بہتر اپنے یوزرس کو ریٹین کر سکتے ہیں, ان سے پیسے مزید کما سکتے ہیں. تو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ پاتھ, بٹ وی ہیو ٹو اڈاپٹ, ہمیں وہ چیزیں بڑی جلدی اڈاپٹ کرنی ہیں. بالکل, ہماری کمپنیز کو, ہمارے بزنسز کو بیسٹ پریکٹسز, جس پہ ہم لوگ ڈی ٹی ایم پی پہ بھی فوکس کرنا چاہیں گے. بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں بزنسز کی, ان کو فالو کریں,
تاکہ ہم لوگ پھر بہتر سسٹینیبل بڑے بزنسز کو کریٹ کر سکیں. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں کافی اسکلز ہیں, جیسا کہ ویڈیوگرافی ہو گئی, ڈفرینٹ. تو پاکستان کے نوجوان ہے تو بہت باصلاحیت, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو مواقع میسر نہیں ہیں, یا مواقع تو موجود ہیں لیکن شعور کی کمی ہے؟ دونوں. مواقع بھی کم ہیں, بہت کم ہیں, اور شعور بھی کم ہے. لیکن میرے خیال سے اور وہ یہ بھی ہے کہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ وہ کافی سارے لوگ ان چیز کے اوپر توجہ نہیں بھی دینا چاہتے. تو وہ ایک نیشنل, جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چیزیں بنانی ہیں, سیکھنی ہیں, کرنی ہیں, وہ جب ڈرائیو ہوتی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ مطلب آئی تھنک اوور آل سسٹم کے اوپر بلیم کر سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک وہ چیزیں بدلی بھی جا سکتی ہیں. بالکل. کافی سارے ملکوں نے اپنی تقدیریں بدلی ہیں. ملیشیا ہے, انڈیا ہے. انڈیا کا اگر آپ 2014 کا اسٹارٹ اپ انڈیا کا پلان دیکھ لیں, وہ آتے ہیں اور وہ نیشنل لیول پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے ایسا ایکو سسٹم بنانا ہے جس کے تھرو اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹمنٹ آئے. اوکے. اور بڑی جلدی ان کے یونیکارنس کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, $1 بلین کی ویلیویشن کی کمپنیز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جب آپ ایک نیشنل نیریٹو بنا لیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے ایک اس چیز کا چیمپئن بننا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی کا چیمپئن بننا ہے, اب تو وہ نیریٹو جب نیشنل نیریٹو آ جاتا ہے تو پھر آپ کا پورا ملک ایک طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اچھا ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. بالکل. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو وہ ڈیم والا فنڈ تھا, سب کے اویئرنیس آ گئی, تو ہم لوگ اس طرح کی اویئرنیس ڈیجیٹل پیمنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیش میں کام نہیں کرنا, ہم لوگ اس طرح کی اویئرنیس اس چیز پہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی اور جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, ایمرجنگ کیا اب تو خیر یہ بہت ہائیلی اڈاپٹیڈ ٹیکنالوجیز ہو چکی ہیں, تو اس میں اپنا رول کیسے ڈیفائن کرنا ہے. بالکل. طلحہ, آپ نے ڈفرینٹ انٹرنیشنل لیولز پہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور آئی ٹی کے میدان میں بھی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آئی ٹی کے میدان میں پاکستان دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کی نسبت اتنا پیچھے کیوں ہے؟ آئی تھنک یہ ہم نے ابھی جو اس سے پہلے ساری باتیں کی ہیں کہ ہم لوگ نیشنل نیریٹو جو ہے نا ہمیں وہ ڈیفائن کرنا ہے. جس دن ہم لوگوں نے کچھ ادارے بناتے ہیں, وہ ہمارے ادارے چلتے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے فار ایگزامپل اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی پاکستان میں پچھلی رجیم میں جس ادارے کے لیے میں کام کر رہا تھا, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن, اس کی ریکمنڈیشن پہ وہ بنا, لیکن ابھی تک اس نے کچھ کارآمد کام نہیں کیا جس کے تھرو بزنسز یہاں پہ آ سکیں. اس کا ڈیفینیشن یہ تھی کہ اس کا مقصد یہ تھا STZA کا کہ ہم لوگ ایسے اسپیشل زونز بنائیں جس میں آئی ٹی کمپنیز کے لیے ریڈی ٹو میک بزنسز اور ٹیکس فری 10 سال کے لیے ان کو اسپیس ملے. وہاں پہ ہر طرح کے انویسٹرز کو جو کہ ریئل اسٹیٹ میں ہیں ان کو بنانے کا فائدہ ہو. آفیسز جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں ان کو بہت ہی کم پرائز پہ آفس اسپیس ملے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کمپنیز بن سکیں. لیکن اب تقریباً 3 سے 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں, انہوں نے ایک بھی جگہ ڈیفائن کر کے وہاں پہ پہلی ایک دفتر تک نہیں کھلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ ساری چیزیں ایک نیشنل نیریٹو پہ آ جائیں گے تو ہم لوگ بہت جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا سے. ہم لوگ, ہمارے پاس ایگزامپلز ویتنام کی ہیں, ایجپٹ کی ہیں, ملیشیا کی ہیں, جنہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے. بالکل. اور ہم لوگ کو فالو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. فلپینز ہے, فلپینز کی اتنی بڑی انڈسٹری, $multi billion انڈسٹری صرف BPOs اور کال سینٹر کی ہے. اوکے. سو ہماری مطلب ہم کہہ لیں کہ ہم لوگ بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں, لیکن وہ ایک یہی بات ہے کہ گورنمنٹ اور نیشنل لیول پہ سب کا ایک فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی اڈاپشن کے تھرو اپنے ملک میں ترقی کی وہ ساری راہیں کھولنی ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی اتنی بڑی پاپولیشن کو بھی جاب امپلائمنٹ کر سکیں, ان کو بھی اوپر لا سکیں, اور ہم لوگ نہ کہ صرف ایگریکلچر میں نہ اپنی اور باقی انڈسٹری کی ایکسپورٹس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی پرفارمنس بہتر کر سکیں.
ٹیکنالوجی کی اوور آل اڈاپشن جو ڈیجیٹائزیشن آف دا سوسائٹی ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو وہ آئی تھنک وہ نیریٹو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, بس صرف اس روڈ میپ کو سیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. لاسٹ میں میرا یہ کویشچن ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف پاکستان موومنٹ ہے, اس کے مستقبل کے کیا مقاصد ہیں؟ تو مستقبل میں ہم سب سے پہلے تو ابھی تک صرف ہم لوگ اس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا نیریٹو ہے, یہ ہماری روڈ میپ ہے, اور آپ آئیں, اور ہم مینٹورس کو بھی لا رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو بھی لا رہے ہیں, ہم دوسرے شعبوں سے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, اور پھر ہم ان کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اچھا ہم نے جو بزنس کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو کیسے کیسے سکھانی ہے. اوکے, جو اسٹوڈنٹ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. سوری جی پلیز. ہم لوگ اس کے لیے پھر ویبینارز اور وہ ٹاکس بھی کر رہے ہیں, ہم سیمینارز بھی کر رہے ہیں, ماسٹر کلاسز بھی رکھ رہے ہیں. تو اٹس ون آفٹر دی ادر. جو لوگ وہ پہلے کام کر چکے ہیں وہ ان کو دوسرے ممبرس کو سکھائیں گے. تو یہ ایک سائیکل چلتا جائے گا کہ ایک سے ایک آگے سے آگے لوگ سیکھتے جائیں. اوکے, اب آئی سیئنگ کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کہاں سے وہ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو, کس پینل کے تھرو؟ سب سے پہلے تو ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں DTMP.org کے اوپر, وہاں پہ سائن اپ کر لیں. اور ہم نے بڑی نامنل سی 1000 روپے کی فیس رکھی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, 1000-2000 روپے کی فیس رکھی ہوئی ہے. وہ ہمیں جوائن کر کے ہم لوگ پورا ایک پلان لے آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سیلز سکھانی ہے, ان کو مارکیٹنگ سکھانی ہے, ان کو فائنینشیل ڈسپلن اور یہ ساری چیزیں کہ آپ نے اگر کمپنی چلا بھی رہے ہیں, پھر اس کے بعد کمپنی کے ملک کے لاز کے ساتھ کمپلائنس کیسے کرنی ہے, ٹیکس کیسے دینا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے کہ آپ ایک چیز بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس سے ملک کو بھی فائدہ ہو. بالکل. تو یہ پراپر جو ساری بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم ان کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو وہ ان کو جوائن کرنے کے لیے بس ہمارے پاس کنیکٹ کرنا ہے, ہمارے فیس بک پہ, ہمارے سوشل میڈیا چینلس پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ. اوکے, تھینک یو سو مچ طلحہ. آج آپ نے نوجوانوں کے ایک مختلف انداز میں گائیڈ لائنس دی ہیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. جی نوجوان کی ایک اور قسط میں کل ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ نگہبان.